رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان چل رہا ہے۔ آپ نے کس طریقے سے تنہا اکیلے پہاڑی پر چڑھ کر دعوت توحید کا اعلان فرمایا، کیسے کیسے تکلیفیں برداشت کیں، لوگ ملتے گئے، قافلہ بنتا گیا، کس طریقے سے مدینے کے لوگوں کو ہولڈ پر رکھا اور مکہ والوں کے ساتھ لڑائیاں کی، دفاع کیا، پھر کیسے کیسے مدینے کے لوگ یہودی معاہدے توڑتے گئے اور ان کا بھی ساتھ ساتھ علاج ہوتا گیا، پھر مکے والوں سے معاہدہ ہوا، پھر انہوں نے توڑا، پھر مکہ فتح ہوا۔ تیسری قوت بنو غطفان کی تھی، احزاب میں وہ بھی آئے تھے، وہاں بھی لشکر کشی کر کے ان کا بھی علاج کیا۔ مکے والے اور یہودیوں کا خیبر کے مارکے کے بعد جب دونوں کا علاج مکمل ہوا تو آپ نے عیسائیوں کی طرف توجہ کی۔ پہلا مارکہ موتا کا، دوسرا تبوک کا۔ یہ تو سیاسی اعتبار سے آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کس فراست اور کس بصیرت کے ساتھ معاملہ کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ فرقوں کے حساب سے، عقیدے کے حساب سے آپ نے لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا۔ مکے والے مشرک، مدینے والے یہودی تھے، دونوں نے اپنا اپنا معاہدہ توڑا اور غدار قرار پائے اور دونوں کو کاٹا گیا۔ تیسرے عیسائی تھے، ان کے ساتھ لڑائیاں کی گئیں لیکن وہ بزدل نکلے، مقابلے میں نہیں آئے۔ چوتھی پارٹی جو آپ کے مقابلے میں سرگرم تھی وہ منافق تھے۔ پہلے دن سے ہی یہ لوگ مدینہ میں متحرک تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال سیاسی بصیرت کے ساتھ جو ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اس وجہ سے یہ لوگ زیادہ حرکتیں نہیں کر پائے۔ ان کا سربراہ عبداللہ بن ابی تھا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ خزرج کے سربراہ کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں۔ راستے میں کچھ لوگ کھڑے نظر آئے، بیٹھے نظر آئے، بحیثیت ایک داعی کے، لوگوں کی ہدایت پر حریص ہونے کے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ گدھے پر سوار تھے اور آپ کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پاس آپ رکے، سواری کے پاؤں سے غبار اڑی، عبداللہ بن ابی نے منہ پر رومال لے لیا۔ آپ نے ان کو توحید کی دعوت دی۔ عبداللہ کہتا ہے آپ کی دعوت اچھی ہوگی، آپ اپنے گھر بیٹھ کر دعوت دیا کرو، ہمارے پاس آ کر کے ہمارے کپڑے غبار سے اور ہمارے ناک میں تمہارے گدھے کی بدبو گئی ہے، ابعد عنا نتن حمارک، اپنے گدھے کی بدبو کو دور کرو، ادھر مت آیا کرو۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تھے، کہنے لگے جی یہ غلط کہہ رہا ہے، آپ تشریف لایا کریں، ہمیں آپ کے آنے کی خوشی ہوتی۔ ادھر سے اس کے ساتھی بولے، ادھر سے ان کے ساتھی بولے، قریب تھا کہ فتنہ ہو جاتا۔ آپ نے دونوں کو خاموش کروایا، پھر گئے سعد بن عبادہ کی تیمارداری کی اور جا کر اس کو کہا کہ آج ایسا ایسا ہوا ہے۔ کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس آدمی کو آپ درگزر کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے دونوں قبیلوں کا اتفاق تھا کہ عبداللہ بن ابی کو اپنا سربراہ بنا لیا جائے، مدینے کا تخت و تاج اس کے حوالے کر دیا جائے۔ آپ تشریف لے آئے، لوگ مسلمان ہو گئے، اس کی سربراہی خواب میں مل گئی۔ اس کو اس بات کی بہت تکلیف ہے، یہ اس کا اظہار کرتا رہتا ہے مختلف شکلوں میں، تو چونکہ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے اس لیے آپ اس سے درگزر فرمایا کریں۔ یہ وہی منافق ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہماری اماں جان عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا وعن ابیہا، اس پر اتنا بڑا الزام لگایا کہ رب ذوالجلال والاکرام نے ان کی برات کی آیات نازل کی۔ اس وقت بھی آپ نے ایک میٹنگ کی تھی، فرمایا من یعذرنی فی رجل آذی رسول اللہ فی اہلہ، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کون آدمی ہے جو مجھے معذور سمجھے، میرے عذر کو قبول کرے اگر میں ایسے آدمی کو قتل کر دوں جس نے اللہ کے رسول کی بیوی پر الزام لگایا ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بیوی کے بارے میں تکلیف دی ہے، کون ہے جو میرا عذر قبول کرے؟ حضرت سعد بن معاذ اوس والے کہنے لگے جی یہ کون سی بات ہے، ہمارا ہوا تو ہم اس کو خود قتل کر دیں گے، ہمارے بھائیوں خزرج کا ہوا تو یہ اس کو کاٹ دیں گے۔ ابھی اسلام نیا نیا تھا، مدینے کے شروع کے دن تھے،
ابھی وہ پرانی جاہلیت کی باتیں تازہ تھیں۔ خزرج والے بولے اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ وہ اوس کا ہے خزرج کا نہیں ہے آپ کبھی یہ بات نہ کرتے، آپ کو معلوم تھا ہمارے قبیلے کا ہے اس لیے تم نے بات کی ہے۔ تو کار بڑھ گئی، قریب تھا کہ فتنہ ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کروایا دونوں کو، اور تاریخ شاہد ہے 4 لوگ تھے جنہوں نے الزام لگایا تھا، ایک نے الزام لگایا تھا، 3 نے الزام کو آگے پہنچایا تھا، 3 پہنچانے والوں کو سزا ہوئی، الزام لگانے والے کو سزا نہیں ہوئی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ میں فتنے کا ڈر تھا۔ حدود کا نفاذ آپ کرنا چاہتے ہیں، بدکاری کی تہمت لگانے والے کی سزا حدود کا حصہ ہے، آپ نے اس پر عمل کیا ہے، مکمل عمل نہیں کر سکے، اس لیے کہ اگر مکمل عمل کرتے تو مدینے میں اپنے ساتھیوں میں فتنہ ہو رہا تھا۔ جمعیت کو برقرار رکھنا، شرازے کو اکٹھا رکھنا، اپنے آپ کو مضبوط رکھنا یہ بڑی مصلحت تھی، اور ایک سزا دے کر کے اپنا شرازہ بکھیر لینا، اپنی جمعیت کو تار تار کر لینا یہ بصیرت کے لائق بات نہیں تھی۔ سیاسی بصیرت والا بندہ ایسی بات نہیں کر سکتا۔ حضرت ہارون علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آتے ہیں، آ کر کے اپنے بھائی کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیتے ہیں، کہا تیرے سامنے بچڑے کی پوجا کرتے رہے، تو نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگے بھائی میری بات سنو، پہلے میں نے ان کو بہت سمجھایا تھا، سختی اس لیے نہیں کی ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، ایسا نہ ہو کہ تو واپس آئے اور آ کر کہے کہ تو نے تو بنی اسرائیل کے 2 ٹکڑے کر دیے، ان کو تم نے ان کا شرازہ بکھیر دیا اور میرا انتظار نہ کیا، مجھے خطرہ تھا کہ میں سختی کرتا تو یہ تار تار ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصطح بن اثاثہ، حسان بن ثابت، حمنہ بنت جحش، تینوں کو 80 کوڑے مارے، لیکن جو والذی تولی کبرہ، جس نے اصل حقیقت میں الزام لگایا تھا اس کو کچھ نہیں کہا۔ تو یہ دونوں واقعات آپ کو بتائیں گے کہ رب ذوالجلال نے تو حکم دیا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، منافقوں سے بھی جہاد کرو، کافروں سے بھی جہاد کرو، ان پر سختی کرو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے خلاف تو تلوار اٹھاتے نظر آتے ہیں، منافقوں کے خلاف تلوار اٹھاتے نظر نہیں آتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1 آپس میں انتشار کا خطرہ تھا۔ نمبر 2 فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نمازیوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ ظالم نماز پڑھتے تھے، ایک ظالم نے آپ پر الزام لگایا کہ آپ نے ظلم کیا ہے، عدل نہیں کیا، صحابہ کرام نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، آپ نے فرمایا دا ہو لعلہ یصلی، ہو سکتا ہے نماز پڑھتا ہو اس لیے میں اس کو قتل نہیں کروں گا۔ ایک اور واقعے میں صحابہ کرام نے منافق کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، آپ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جاہد الکفار والمنافقین، ان سے جہاد کرو، واغلظ علیہم، ان پر سختی کرو۔ آپ ان پر سختی اس حساب کی نہیں کر رہے، اور 3 عذر بیان کیے، نماز پڑھتے ہیں، لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا عذر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اپنی جمعیت تار تار ہونے کا خطرہ تھا۔ حالانکہ آپ کو منافقین ایک ایک ان کے نام یاد تھے، ان میں سے کون کون منافق ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کا بتایا ہوا تھا، ان کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا ہوا تھا، آپ نے اس معنی کا جہاد نہیں کیا، ان کے ساتھ تلوار کے ساتھ قتال نہیں کیا۔ اور آج کے مفتی وہ مسلمانوں کو منافق قرار دے کر ان میں بم پھوڑتے اور ان کو قتل کرتے نظر آئے۔ یہ اس کو ذبح کر دیا، کیوں؟ یہ منافق تھا۔ اس کو ذبح کر دیا اس لیے کہ یہ جاسوس تھا۔ وہاں پہ بم پھوڑ دیا اس لیے کہ یہ طاغوت کی پوجا کرتا تھا۔ وہ نماز پڑھتا ہو، وہ روزہ رکھتا ہو، وہ کلمہ پڑھتا ہو، سب کو کرنا، جگہ جگہ دھماکے کرنا، جبکہ ان کو کسی نے نہیں بتایا کہ منافق کون ہے۔ ادھر صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کو بتایا ہوا تھا، اور خود آپ کو تمام منافقوں کے بارے میں علم تھا، آپ نے کسی کی گردن نہیں کاٹی۔ علم ہونے کے باوجود، حکم ہونے کے باوجود آپ کا رویہ ان کے ساتھ یہ ہے، اور ادھر نہ علم ہے
نہ حکم ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کفر کا فتویٰ تو لگ سکتا ہے، شرک کا فتویٰ تو لگ سکتا ہے، نفاق کا فتویٰ کسی پر نہیں لگ سکتا، کیونکہ نفاق دل کا معاملہ ہے، اور دل کا معاملہ وہی سے پتہ چلتا ہے، ویسے پتہ نہیں چلتا۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ منافق ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں بن فلاں بندہ منافق ہو گیا ہے، کیونکہ یہ بات صرف وحی سے پتہ چلتی ہے اور وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ نفاق دو طرح کا ہوتا ہے میرے عزیز بھائیوں، ایک نفاق ہے عملی نفاق، بندے کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ منافقوں والے ہیں، سستیاں، کوتاہیاں، لاپرواہیاں ایسی ہیں کہ جو نفاق والی ہیں۔ فرمایا 4 چیزیں جس میں پائی جائیں وہ منافق ہے، خالص ہے، نماز پڑھے روزہ رکھے تب بھی منافق ہے، جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، معاہدے میں غداری کرے، جھگڑے میں گالیاں بکے، جو جس میں یہ علامتیں پائی جائیں گی وہ منافق ہوگا، یہ عملی منافق ہے۔ اگر دل سے وہ مومن ہے، دل میں کفر نہیں، سازش نہیں، دل سے بھی مومن ہے، ظاہر سے بھی مومن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کمزوریاں اس میں پائی جاتی ہیں تو وہ منافق عملی ہے۔ اور اگر اس کے دل میں کفر ہے، اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور وہ جھوٹ نہیں بولتا، معاہدہ خلافی نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، گالیاں نہیں بکتا، لیکن وہ منافق ہے، اوپر سے اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، یہ عقیدے کا منافق ہے، وہ عمل کا منافق تھا۔ جو عمل کا منافق ہے وہ توبہ کر لے رب ذوالجلال اس کو معاف کر دے گا۔ عقیدے کے منافق کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، مسلمان ہونا پڑے گا، لیکن یاد رکھو عمل کا نفاق آہستہ آہستہ عقیدے کا نفاق بن جاتا ہے۔ جب انسان جھوٹ بول بیٹھا توبہ کر لے، وعدہ خلافی ہو گئی توبہ کر لے، گالی منہ سے نکل گئی توبہ کر لے، تو یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر بندہ گناہ گار ہے، کوئی نہ کوئی غلطی اس میں موجود ہوتی ہے، وہ گرتا پڑتا رہتا ہے، جھپٹتا پلٹتا رہتا ہے، شیطان کے خلاف کھڑا ہوتا، پھر گرتا، پھر کھڑا ہوتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، شیطان محنت کر کے اس سے گناہ کرواتا ہے، رب ذوالجلال کے سامنے بیٹھ کر تھوتھنی ٹیڑھی کر کے آنکھوں سے ایک ننا قطرہ بہا کر کے رب ذوالجلال سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر یہ توبہ نہ کرے، نفاق کی ساری نشانیاں اس میں موجود رہیں اور اس پر ہمیشگی کرتا رہے اور توبہ کی سوچے نہ، تو پھر آہستہ آہستہ یہ بدعملی اس کے اندر کے ایمان کو ختم کر دیتی ہے اور وہ اندر سے کافر ہو جاتا ہے اور بظاہر مسلمان رہتا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ کہتے تھے یہ لوگ، یہ اسی مارکے کی بات ہے، تبوک کی بات ہے، کہتے تھے یہ حضرت ذوالنورین نے اتنا زیادہ جہاد فنڈ دیا، کروڑوں روپے کی مالیت ایک مارکے کے لیے دی، ہمارے پاس بھی پیسہ ہوتا، دل تو چاہتا ہے، لیکن کیا کریں، خرچے ہی پورے نہیں ہوتے، گھر چلانا مشکل ہو رہا ہے، ہمارے پاس بھی اضافی پیسہ ہوتا، ہم بھی لٹا دیے ہوتے۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، جب اللہ تعالیٰ نے وہ دن قریب لایا، وہ دن آیا کہ ان کے پاس بھی بہت زیادہ مال آ گیا، بخل کرنے لگے، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہری نفاق، وہ عملی نفاق ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ وجہ کیا تھی؟ بما اخلف اللہ ما وعدوا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے، وبما كانوا يكذبون، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ وعدہ خلافی اور جھوٹ عملی نفاق تھا، آج وہ عقیدے کا نفاق بن چکا، اس لیے کہ توبہ نہیں کی بلکہ اس پہ ہمیشگی کرتے چلے گئے۔ اب کسی میں کوئی بندہ دیکھے یہ وعدہ خلافی کر گیا، فتویٰ لگا دے منافق ہے، اور یہ وہ والا منافق ہے جو مدینے والے تھے، غلط بات ہے، بلکہ اس کی نصیحت کرنی چاہیے کہ تجھ سے جھوٹ نکلا ہے تو اس سے توبہ کر، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اگر اتنی باریک چھلنی لگاؤ گے تو پھر مسلمان آپ کو کہیں نہیں ملیں گے، پھر سارے منافق نظر آئیں گے، اور وہی چھلنی اگر آپ پر فٹ کر دی جائے تو آپ بھی منافق نظر آؤ گے۔ جو لوگوں کو منافق قرار دیتا ہے وہ بھی منافق نظر آئے گا۔ اس لیے عزیز بھائیوں، وحی کے انقطاع کے بعد کسی پر نفاق کا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ یہ ظالم عہد نبوت میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آتے ہیں، مدینہ قریب ہے، تو کچھ منافق تقریباً 12 تھے، ان ظالموں نے
رات کا وقت تھا، سائڈ سے لشکر سے نکلے اور آگے جا کر کے ارادہ کیا کہ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے، ہم اوپر سے کوئی پتھر گرا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی، معلوم ہو گیا، وہ بھاگ گئے۔ آپ نے فرمایا میں ان کے نام آپ کو بتا سکتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان کو آپ نے ان 12 منافقوں کے نام بتا دیے جو راستے میں آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے حضرت حذیفہ کو صاحب سر رسول اللہ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رازدان نبی۔ تو یہ لوگ پہلے دن سے خلاف تھے، ان کو بڑی تکلیف تھی کہ عبداللہ بن ابی بادشاہ بن گیا ہوتا، اس کی پوری پارٹی آپ کے مخالف تھی۔ آپ کو معلوم ہے، یاد ہے کہ احد کے میدان میں آپ 1000 کا لشکر لے کر نکلے تھے اور یہ عبداللہ بن ابی 300 لے کر واپس آ گیا تھا۔ یہ ان کے کرتوت تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، اگر مال زیادہ ملنے کی امید ہوتی، سفر چھوٹا ہوتا، لتبعوک، تو یہ آپ کے ساتھ جاتے، مار کا لڑتے، قتال کرتے، ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن مشقت والا کام ان سے نہیں ہوتا۔ گرمی زیادہ ہو، سردی زیادہ ہو، سفر لمبا ہو، مار کا شدید ہو، وہاں یہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ ہاں میٹھا میٹھا کام ہو، دشمن تھوڑا ہو، مال زیادہ ہو، حالات اچھے ہوں، پھر یہ آپ کے ساتھ قتال کے لیے جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن نے منافقین کے بارے میں بیان کر دیا کہ وہ اس طرح کی ہلکی پھلکی کاروائیاں کیا کرتے تھے، لیکن آج اپنا معیار ایمان پہچانو۔ اگر آج ہمیں یہ آفر دی جائے کہ مارکا چھوٹا ہے، راستہ چھوٹا ہے، موسم اچھا ہے، مال زیادہ ملنے کی امید ہے، تو ہم میں سے کتنے ہیں جو کہیں کہ میں جاتا ہوں؟ مدینے کا منافق ہے، وہ کافروں سے بدتر ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، رب ذوالجلال کو دھوکہ دیتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے گڑھے کے پیندے میں ہوں گے قیامت والے دن، یہ ان کی سزا ہے۔ اور وہ چھوٹے موٹے مارکوں میں جاتے ہیں۔ اور آج کے مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ تیرا ایمان کس لیول کا ہے۔ کون کون ہے جو تیار ہے کہے کہ میں 1 نائٹ مشن کر سکتا ہوں؟ کس کے بازو میں تپڑ ہے، کس کی تیاری ہے؟ پھر ہم کس لیول کے ایمان پر ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہاں سے واپسی پر بھی سازش کی تو احد سے بھی واپس آ گئے۔ احزاب کے مارکے میں تو یہ بالکل دشمن کے ساتھ تھے۔ ان کے سارے واقعات سنتے چلے جاؤ اور ان کی نشانیاں ذہن میں رکھتے چلے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالنا، آپ کی بیوی پر الزام لگانا، نبی کی گستاخی کرنا، یہ نفاق کی نشانی ہے۔ پھر یہ بھی تو گستاخی ہے کہ اپنے گدھے کو دور کرو، اور اس کے بعد آپ کو اکیلا چھوڑ کر جب شدید ضرورت تھی مسلمانوں کا مورال ڈاؤن کرنا، مسلمانوں کے حوصلے پست کرنا، یہ نفاق کی نشانی۔ 300 بندے لے کر واپس آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو مسلمانوں کی جیت ہو جائے تو وہ کہتے ہیں ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے نا، الم نکم معکم وان کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین۔ اگر کافروں کو وقتی طور پر فائدہ ہو جائے، ان کی ہلکی پھلکی جیت ہو جائے، تو پھر کہتے ہیں ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، بہت ماریں گے، ہمیں تو پہلے ہی معلوم تھا، اس لیے ہم گئے ہی نہیں۔ یہ ان کی نشانی ہے۔ مجاہدوں کو جہاد سے روکنا، جانے والوں کو روکنا، تکلیف آ جائے تو ان کو تانے دینا، بچوں کو مروا رہے ہیں، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے۔ ایک مولوی صاحب ہے آپ کی کراچی کے، سعودیہ میں گیا، وہاں کچھ عرب لڑکوں نے ان سے پوچھا کہ کشمیر کا جہاد کیسا ہے؟ کہنے لگے یہ کیسا جہاد ہے، 60 سال گزر گئے اور ابھی تک فتح نہیں ہو رہا، عہد نبوت میں تو 60 دن بھی نہیں لگتے تھے، فتح ہو جایا کرتی تھی، یہ کیسا جہاد ہے؟ پھر کہنے لگے پھر ہمیں تو جہاد کرنا، قرآن تو حکم دیتا ہے جہاد کرو، پھر کہاں جائیں؟ تو کہنے لگے فلسطین چلے جاؤ۔ اچھا تو فلسطین تو 60 کی بجائے 65 سال سے لٹکا ہوا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اور وہی مولوی صاحب اب جب افغانستان کا مارکا تھا تو وہ بھی کہتے تھے جہاد سب ٹھیک ہے، وہاں کی حکومت کہتی تھی تو ٹھیک تھا، اب وہاں کی حکومت یہ نہیں کہتی تو یہ غلط ہو گیا، وہ کہتی ہے تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ حوصلے پست کرنا، نہ جانا نہ جانے دینا، یہ نفاق کی نشانی۔ احزاب میں دشمن آ گیا، مدینہ کا گھیرا کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ منافق کہنے لگے دشمن آ گیا، ہم گھیرے گئے، اندر آیا کہ آیا۔ وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، رب ذوالجلال پر بدگمانیاں شروع کر دیں۔ کہتے ہیں
اللہ اس کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا نا. کہتے تھے تم مارکے میں کھڑے ہو جاؤ اللہ کی مدد آ جائے گی، اور اب دیکھو ہم کھڑے ہیں اور مدد نہیں آئی. سیناریو ایک ہے، وہی دشمن مسلمان دیکھ رہا ہے، وہی دشمن کافر دیکھ رہا ہے. مومن ایمان کی نظر سے دیکھتا ہے، منافق نفاق کی نظر سے دیکھتا ہے. اس کا استدلال یہ ہے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اس کے رسول نے نعوذ باللہ دھوکہ دیا. دھوکے کی نسبت اللہ کی طرف، دھوکے کی نسبت رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. یہ منافق اللہ کے بھی گستاخ ہیں، رسول اللہ کے بھی گستاخ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہی منظرنامہ سیناریو مسلمان کے سامنے ہے. مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی معاملہ ہے جو پہلے ہمیں ہمارے نبی نے اور اس کے رب نے بتایا ہوا تھا. وصدق اللہ ورسولہ، کل تک آپ فرماتے تھے ایسا ہوگا، آج ہم دیکھتے ہیں ہو چکا ہے، ثابت ہوتا ہے اللہ بھی سچا اس کا رسول بھی سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. منظر ایک ہے، ایک کا استدلال کہتا ہے اللہ اس کا رسول سچا، منظر وہی ہے منافق کا استدلال کہتا ہے نعوذ باللہ جھوٹ اور دھوکے کی نسبت اللہ اس کے رسول کی طرف کرنا. یہ احزاب ہے، اس میں پوری کوشش کی دشمن کو مسلط کرنے کی، دشمن کو مدینہ پر حملے کی دعوت دینے کی پوری کوشش کی، آئے ہوئے دشمن کے تعاون کی پوری کوشش کی. لیکن جہاں اللہ ساتھ ہوتا ہے وہاں کون پر مار سکتا ہے. مکے والوں کے ساتھ ساز باز کرتے رہے، بار بار کرتے رہے، کہیں بھی ان کی بات چل نہیں سکی. یہودیوں کے ساتھ رابطے رکھے، بات بنی نہیں ان کی. اب یہ تبوک کا معرکہ قریب تھا تو انہوں نے مدینے میں اپنا ایک مرکز قائم کیا، مسجد قباء کے پاس مسجد درار بنائی. مقصد کیا تھا کہ اب باقاعدہ طور پر اپنا آفس کھولا جائے جس میں ان لوگوں کو لا کر کے کارنر میٹنگیں کی جائیں، مسلمانوں کے خلاف لڑنے، مسلمانوں کے خلاف ابھارنے اور سازشیں کرنے کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں. کوئی ایسی جگہ ہو جہاں بیٹھ کر ہم یہ سازشیں کر سکیں. تو چونکہ اوپر سے کلمہ بھی پڑھتے تھے، آ کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول علیہ السلام، وہاں پہ کچھ لوگ مسجد قباء میں جا نہیں سکتے، ہم نے ایک محلے میں اور مسجد بنا لی ہے، آپ ذرا تشریف لائیے اور افتتاح کر دیجیے. آپ نے فرمایا ابھی تو میں جا رہا ہوں تبوک، واپسی پر دیکھتا ہوں. تبوک میں جانے وقت بھی یہی حال ان کا، عذر اور بہانے. معیار وہی جو اللہ نے بیان کیا، مار کا چھوٹا ہو تو جاتے ہیں، مار کا بڑا ہو تو نہیں جاتے. تبوک کا مار کا لمبا سفر، گرمی کے دن، اور اپنی فصلیں تباہ ہونے کا خطرہ، اور وہاں نہ کھانے کے لیے کھانا ہے نہ پینے کے لیے پانی ہے، ہر قسم کی مشکلات ہیں. 18 لوگ ایک ایک سواری پر باری باری سفر کر رہے ہیں. اتنی مشکل میں یہ کہاں جا سکتے تھے؟ کوئی منافق اس کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، بہانے بنا رہے تھے، یوں کر لیں اور یوں کر لیں، اور یہ ہو گیا، اور اماں بیمار ہو گئی اور ابا بیمار ہو گیا. وہاں گئے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، وہاں جا کر قیام فرمایا، تقریباً 20 دن قیام فرمایا. 15 دن جانے کے، 15 آنے کے، 20 دن وہاں قیام فرمایا. اندر کی حالت بہت دگرگوں تھی، دشمن مقابلے کی ہمت نہیں کر پایا. دشمن سے لڑائی ہوئی ہوتی، مال غنیمت حاصل کیا ہوتا، لیکن اب تو مارکا ہی نہیں ہو رہا. ہاں ادھر ادھر کے لوگ جزیہ دینے پر تیار ہوئے، بعض لوگوں کا جزیہ پہنچ گیا، آپ نے ان کے لیے صلح نامہ لکھ دیا. واپس آئے، سب لوگ عذر کر رہے ہیں. 3 قسم کے لوگ نہیں گئے تھے. ایک وہ لوگ جو منافق تھے، ایک وہ لوگ جو سواریاں نہ ہونے کی وجہ سے رہ گئے تھے. اللہ اکبر. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ. اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا عذر قبول فرماتا ہے جو آپ کے پاس آتے ہیں، ہمیں سواری دیجیے، ہم بھی جان پیش کرنا چاہتے ہیں، ہتھیلی پہ جان رکھ کر آتے ہیں، جان دینے کے لیے آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس سواری نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں. تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون. وہ واپس جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہوتی ہے. کاش آج ہمارے پاس پیسہ ہوتا، کاش آج سواری ہوتی، ہم بھی اپنی جان پیش کر لیے ہوتے. اللہ اکبر. مومنوں، مجاہدوں، سنو، موازنہ کرو، انالیسس کرو. وہ لوگ نہ جا سکتے تو رویا کرتے تھے، ہمیں جانا پڑے تو ہم روتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او تبوک والو سن لو، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، تم جتنی وادیاں کراس کرو، جتنے قدم اٹھاؤ، وہ تمہارے ساتھ ہیں.
کہا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، حبسہم العذر، ان کو عذر نے روکا ہوا ہے، عذر نہ ہوتا تو بھی آتے، اس لیے وہ بھی آپ کے ہر قدم کے اجر میں شریک ہیں۔ ایک تو یہ لوگ نہیں تھے، ایک منافق نہیں تھے، ایک 3 آدمی 4 آدمی، وہ منافق بھی نہیں تھے، عذر بھی نہیں تھا، وہ پیچھے رہ گئے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، ان کا قصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ اور چوتھے وہ لوگ تھے، ایک عذر والے، ایک بغیر عذر کے، ایک منافق۔ یہ 3 لوگ تھے، 4 نہیں، 3 لوگ تھے جو پیچھے رہے تھے، جن کا عذر قبول اللہ نے فرما دیا، بات ختم ہوئی۔ منافقوں نے جھوٹ بول کر عذر کیا، اللہ نے آیات نازل کر کے ان کا راز فاش کر دیا۔ اور جو لوگ بغیر عذر کے پیچھے رہے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی۔ 51 دن کے بعد، بہت تکلیف کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، اور توبہ کی آیات جس صورت میں نازل ہوئی اس صورت کا نام سورہ توبہ رکھ دیا گیا۔ واپس آئے تو یہ عذر کرنے لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3-4 جگہ ایسی ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کام کو تبدیل کیا، کہا کہ جو آپ نے یہ کام کیا اس کو بدلو۔ بدل کے کہہ دی کیوں چھوڑے، یہ میں نہیں پسند کرتا۔ آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام کیوں کیا؟ اور یہاں فرمایا اف اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان کو کیوں چھٹی دی؟ اگر آپ ان کو چھٹی نہ دیتے پھر بھی انہوں نے نہیں جانا تھا، ان کا نفاق ظاہر ہو جانا تھا۔ اور یہی وہ موقع تھا، آپ نے بندے بھیج کر رب ذوالجلال کے حکم سے اس مسجد ضرار کو گرا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں لمسجد اسس علی التقوی احق ان تقوم فیہ، جس کی بنیاد تقوی پر ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس میں آپ جائیں۔ اور وہ مسجد اتخذوا مسجدا ضرارا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، مسلمانوں کو الگ الگ کرنے، ان کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے، اور دشمنی کرنے آتا ہے اس کو پناہ دینے کے لیے انہوں نے یہ کمرہ بنایا ہے، اس کا نام مسجد رکھا ہے۔ اس میں آپ لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کبھی نہیں جائیں گے۔ آپ نے بندے بھیج کر اس کو ختم کروا دیا، ان کو چھٹی دی، اللہ نے چھٹی کینسل کر دی۔ اور بعد میں فرمایا اے میرے نبی اچھا ہوا یہ نہیں گئے آپ کے ساتھ، اس لیے کہ ان کا جھوٹ ظاہر ہو چکا۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر یہ نکلنے کا ارادہ کیے ہوتے تو کم از کم تیاری کی ہوتے، انہوں نے تیاری نہیں کی، ان کا جانے کا پروگرام تھا نہیں، یہ کہتے تھا مگر ادھر ہو گیا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور اگر یہ نکل گئے ہوتے، اپنی حالت اتنی کمزور تھی، اتنی کم سواریاں تھیں، پیاس کی وجہ سے کم سواریاں ہونے کے باوجود جانور ذبح کر کے اس کے معدے سے پانی نکال کر پینا پڑتا تھا۔ اگر یہ ان میں سے کوئی ظالم جا کر کے دشمن کو بتا دیتا کہ تم خامخواہ ڈر رہے ہو، مسلمان تو اتنے کمزور ہیں، تو یہ نقصان ہو سکتا تھا۔ اچھا ہوا یہ نہیں گئے۔ فرمایا وَلَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، اگر یہ آپ کے ساتھ گئے ہوتے تو آپ کو تکلیف اور کمزور کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے۔ وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، یہ تمہارے اندر تفریق، انتشار، افتراق، قدورتیں، نفرتیں، بغاوتیں، اناد، دشمنیاں پیدا کر کے تمہاری جمعیت کو تار تار کرتے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تمہارے اندر ابھی بھی یہ لوگ گھسے ہوئے ہیں جو ان کی باتیں زیادہ سنتے ہیں۔ ایک معنی ابھی تک ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، دوسرا معنی تمہارے اندر سے جاسوسی کر کے ان کو بتاتے ہیں۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ، انہوں نے ساری تاریخ بھری ہوئی ہے، آپ کے خلاف سازشیں کی ہیں، آپ کے سامنے معاملات کو الٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جاء الحق وظهر امر اللہ، اللہ کا حق آ گیا، اللہ کا حکم غالب ہو گیا۔ وہم کارہون، اور یہ ایسا ہونا پسند نہیں کرتے تھے، یہ نہیں چاہتے تھے اسلام پھیلے، لیکن وہ پھیل گیا۔ یہ سب ان کی نشانیاں ہیں، مسلمانوں کی جاسوسی کرنا، اندر کی باتیں باہر جا کر بتانا، مسلمانوں کو تار تار کرنے کی کوشش کرنا، دشمن کے ساتھ ساز باز کرنا، یہ سب نفاق کی نشانی، ساری تاریخ ان کی بھری ہوئی ہے۔ ایک مارکے سے واپس آ رہے تھے، عبداللہ بن ابی کہتا ہے لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اگر ہم مدینہ واپس گئے تو عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ذلیل کہا، خود عزت والا بننے کی کوشش کی۔ ایک صحابی نے آ کر کے بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، تحقیق کی، اس نے قسم اٹھا لی میں نے کہا ہی نہیں،
یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ۔ فرمایا رب الجلال نے یہ جتنی چاہے قسمیں اٹھاتے رہے، میں رب گواہی دیتا ہوں یہ بکواس انہوں نے کی ہے، کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے لیکن وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، جب نماز کے لیے آتے تو سست آتے، نمازوں میں سست آنا، جمعے میں سست آنا، یہ نفاق کی نشانی ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ خطبہ جمعہ اذان سے شروع ہوتا اور یہ وہ خطبہ ہے جس میں حاضر ہونا فرض ہے، لیٹ ہونا اور نہ آنا گناہ کی بات ہے۔ یہ وہ تقریر نہیں کہ آپ سمجھو جو چاہے جائے جو چاہے نہ جائے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب اذان ہو جاتی ہے تو دوڑتے ہوئے آ جا کرو، وذروا البیع، سارے کام چھوڑ دیا کرو۔ فرمایا جب نماز کے لیے آتے ہیں تو سست آتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست کھڑے ہوتے ہیں، معلوم نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے اپنی انٹری ڈالنے کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، بیچوں بیچ رہتے ہیں، نہ ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ۔ یہ سب نفاق کی نشانیاں رب الجلال نے بیان فرمائی ہے۔ اور اگر پیسہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، جہاد فنڈ بھی دیتے ہیں، لیکن ناخوش ہو کر، اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا میں بھی چٹی پڑ گئی، دینے پڑ گئے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، ان کے صدقات اس لیے قبول نہیں ہوتے کہ اندر سے کافر ہیں، رب الجلال کے باغی ہیں۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، نماز کے لیے آتے ہیں تو سست ہوتے ہیں۔ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اگر کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں تو چٹی سمجھ کر دل کی تنگی کے ساتھ دیتے ہیں، خوش ہو کر نہیں دیتے، اس لیے ہم ان کے صدقات قبول نہیں کرتے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رب الجلال نے وَمِنْهُمْ سورہ توبہ پڑھو، منہم کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے کچے چھڑے صاف کیے ہیں، ان کے سارے راز فاش کیے ہیں، ان کے سارے گند ظاہر کیے ہیں، اور یہ ساری منافقین کی نشانیاں ہیں جو ہر مسلمان مومن کو پڑھنی چاہیے تاکہ اس سے بچ سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر صدقہ کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، اس میں الزام لگاتے ہیں، اس کو کیوں زیادہ دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ ایک آدمی مجھے پنڈی میں ملا، کہتا ہے حافظ صاحب کی گاڑی کتنے لاکھ کی ہے؟ تو میں نے کہا تو بتا تیری چارپائی کتنے لاکھ کی ہے؟ کہتا یہ کون سی بات ہوئی؟ میں نے کہا تیری چارپائی جتنے بھی سستی ہو وہ ایک جگہ پر رہتی ہے، تم سکون سے سو جاتے ہو، ان کی گاڑی جتنی بھی مہنگی ہو وہ حرکت میں رہتی ہے اور اسی میں سوتے ہیں، ہر وقت یہ گاڑیوں میں پھرتے ہیں، تو اور کیا کریں بھائی، تم بھی آ جاؤ، تم بھی پھرو، آؤ اپنے آپ کو وقف کرو دعوت و جہاد کے لیے۔ رب الجلال گاڑیاں تو گاڑیاں ہیں، اللہ ہیلی کاپٹر بھی دے گا، اللہ جہاز بھی دے گا، اور سب کو رب الجلال کے دین کے لیے مسخر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نہ کچھ کرنا نہ کرنے دینا، کرنے والوں میں کیڑے ڈالتے رہنا، یہ نفاق کی نشانی ہے۔ اللہ ہمیں توبہ نصیب فرمائے۔ اور بھی ان کی بہت نشانیاں ہیں، یہ اس مارکے میں زیادہ ظاہر ہوئے، پہلے اتنے ظاہر نہیں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں زیادہ سخت رویہ اختیار کیا پہلے کی نسبت۔ اس سے پہلے آپ زیادہ نرمی کیا کرتے تھے، اور یہی وہ موقع ہے جب عبداللہ بن ابی مر جاتا ہے، مر گیا، ان کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ خالص مومن تھا، اس کے دل جوئی کے لیے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عباس کو، عبداللہ بن ابی کا قد بہت بڑا تھا، حضرت عباس کا قد بھی بہت بڑا تھا، تو جب وہ قید ہو کر آئے تھے بدر میں، کسی کی قمیص پوری نہیں آتی تھی، عبداللہ بن ابی نے اپنی قمیص دی تھی، اس کے بدلے میں یا ان کے بیٹے کی دل جوئی کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص میں عبداللہ بن ابی کو کفن دیا، اور اس کا جنازہ پڑھا اور اس کے لیے استغفار کیا۔ لیکن حضرت عمر بہت دانت پیچتے رہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اس کی تاریخ تو دیکھو۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرة فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، تو 70 بار ان کے لیے توبہ کرے، اے نبی میں نہیں قبول فرماؤں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ اگر آپ 70 بار قبول نہیں کرو گے تو میں 71 بار کر دوں گا۔ پھر رب الجلال نے 2 ٹوک آیات نازل فرمائی کہ قطعاً ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، قطعاً ان کے لیے استغفار نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں اور ان ظالموں کا رویہ دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ظاہری اور باطنی، عملی اور عقیدے کے نفاق سے توبہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اب ہمیں ایمان کی موت نصیب فرمائے، توحید اور رسالت پر
اور دعوت اور جہاد پر زندہ رکھے اور شہادت کی موت دے وما علینا الا البلاغ۔